अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अगर आपकी एज 25 की उम्र में 35-40 की नज़र आती है तो ये आपकी अपनी ही कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से आप अपनी एज से ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसी 10 अच्छी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी रियल एज दिखा सकती हैं, जो भी आपकी 25-26 एज है। और अगर आपकी एज 35-40 भी है तो आप अपनी उस एज से कम एज की कैसे नज़र आ सकती हैं। इसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा, अपनी अच्छी आदतों को अपने अंदर डेवलप करना होगा और बुरी आदतों को ख़त्म करना होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने लाइक लाजमी कर देना है और कोई प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी करके जाना है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। टिप नंबर 1, स्किन केयर की लापरवाही करना। अच्छा, अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है स्किन केयर करने का, हम ससुराल में रहती हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वहाँ पर अच्छा नहीं समझा जाता स्किन केयर करना, या फिर हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सारा दिन कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी स्किन केयर किस तरह से करें। अच्छा, यहाँ पर जो है कल की वीडियो में मैंने मास्क अप्लाई किया था कॉफ़ी का, और एक दो चीज़ें मैंने और ऐड की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लें। वही मास्क मैंने दोबारा से अपनी स्किन पर अप्लाई किया है क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, बहुत अच्छा। और आप भी मेरे कहने पर ये मास्क लाजमी अप्लाई करें। आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लटकने लग गई है, तो ये मास्क आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप इस मास्क को ट्राई कर सकती हैं। 10 से 15 मिनट आप लोगों ने लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद हल्के हाथों से क्लिनजिंग करके आपने 7-8 मिनट के लिए क्लिनजिंग करनी है और फेस वॉश कर लेना है। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे थे कि हम तमाम जिम्मेदारियां पूरी करते करते अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। जब हम अपने घर को बनाती हैं, संवारती हैं, बच्चों को बनाती हैं, संवारती हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारी ज़ात का क्या कसूर होता है। बहुत सारी हाउसवाइफ इसी तरह से करती हैं, सुबह उठ के बस मुंह धोया, लग गया काम में, काम काम काम, सारी जिम्मेदारियां। अपना कलर इतना ज़्यादा डल हुआ पड़ा है, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, आपके हाथों पाँव का कोई हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा डल हुए पड़े हैं, एड़ियाँ आप लोगों की फट चुकी हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने पाँव का जो है, हाथों का मैनी पैडी कर लें, अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लें, अपने ड्रेसेस का ख्याल रख लें। जो ड्रेस पहनने को दिल कर रहा है वो निकाल कर पहन लें। सुबह से उठकर रात तक कामों में लगना और फिर थक हार कर रात को जो है दोबारा लेट जाना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ाना जो है घर में पोलर ही बनाकर बैठ जाएं, रोज़ाना के रोज़ाना सारा दिन बैठकर 2-2 घंटे अपनी स्किन केयर करती रहें। आप अपने लिए 10 मिनट निकालें। उस 10 मिनट में कभी आप अपने फेस पर कोई जो है मास्क अप्लाई कर लें, कोई रेमेडी अप्लाई कर लें। 10-15 मिनट अपने पाँव का मैनी पैडी कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना करें। जब आप करती रहेंगी इन चीज़ों की तो आपको इन चीज़ों की आदत हो जाएगी। रोज़ाना के रोज़ाना अपनी आदत बनाएं। अगर आपको रोज़ाना के रोज़ाना एक लिबास चेंज करने की आदत नहीं है ना, तो आदत बनाएं कि हमने सुबह उठकर अपना लिबास जो है चेंज करना है, अपने आप को फ्रेश करना है, हल्का फुल्का सा हमने तैयार होना है। टिप नंबर 2 कि अगर आप सुबह सुबह उठती हैं, आपका कुछ भी अपने फेस पर लगाने को मूड नहीं है, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मियों में हमें स्किन केयर करने की शदीद ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी स्किन पर सन टैन हो जाता है और हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और ब्लैक जो है पैचेस पड़ जाते हैं हमारी स्किन पर। आपने कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, छोटी छोटी चीज़ें करके अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, अपना ख्याल रख सकती हैं। आपने सुबह सुबह उठकर जब मुंह धोना है तो आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर लगा लेना है। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्किन को। जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र रखना चाहिए। अब जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। सन ब्लॉक भर के आपने अपने फेस पर लगाना है, यानी कि थोड़ा सा लगाना है। जब भी आपको याद आए आपने भर के अपने फेस पर सन ब्लॉक अप्लाई करना है। आप कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ कर सकती हैं। ड्राई स्किन के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस में सन ब्लॉक
بتایا ہوا ہے، کیونکہ میری ڈرائی اسکن ہے تو میں وہی سن بلاک یوز کرتی ہوں۔ آئلی اسکن کے لیے آپ اپنی اسکن کے مطابق جو ہے سن بلاک یوز کر سکتی ہیں۔ اسکن کیئر میں لاپرواہی نہیں کیا کریں، اس سے آپ کی اسکن پر پیچز بھی نہیں پڑیں گے اور آپ کا کلر بھی ڈل نہیں ہوگا۔ ٹپ نمبر 3، نیگیٹو سوچ رکھنا اور کانفیڈنس کی کمی۔ اچھا، اب آپ سوچیں گی کہ آپ نیگیٹو سوچ کس طرح سے رکھتی ہیں۔ نیگیٹو سوچ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، خود پر یقین نہ رکھنا۔ جیسے اکثر لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ڈریس مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا، چاہے اس نے پسند کر کے لیا ہو، خود پر پہلے اچھا لگ رہا ہو، لیکن جب کسی اور کو کچھ اور پہنے ہوئے دیکھ لیا تو خود کو کہنا ہے کہ یہ ڈریس مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا، یہ ہیئر سٹائل مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا، یہ جوتا مجھ پر اچھا نہیں لگ رہا۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ یہ چیز ہم پر اچھی نہیں لگ رہی، یہ ہم پر سوٹ نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے نا آپ لوگ خود پر یقین نہیں کر پاتی، آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا، اور جب آپ کے اندر یقین نہیں ہوتا، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بھی کسی بھی پارٹی میں گئی ہوئی ہیں، کہیں بھی گئی ہوئی ہیں، ایز اے گیسٹ کسی کے گھر گئی ہوئی ہیں، تو وہاں اگر آپ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہی نا، آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ کے اندر بات کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ آپ اگلے انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتی۔ صرف اپنے آپ پر یقین رکھیں کہ آپ نے یہ بات ٹھیک کی ہے، آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، آپ پر ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ پر یقین رکھیں گی تو یہ کانفیڈنس آپ کو نیچرلی ینگ اور فریش بناتا ہے۔ ٹپ نمبر 4، کہ جب ہم نیگیٹو سوچ رکھتی ہیں نا، تب ہم سٹریس اور ٹینشن بھی زیادہ لیتی ہیں۔ ہر وقت کا سٹریس، ہر وقت کی ٹینشن ہمارے چہرے پر اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو سٹریس ہوتا ہے، آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، لوگ آپ کے چہرے سے پہچان جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی تو بات ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ بعض دفعہ بات اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی جتنا زیادہ ہم اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، میں نے جواب کیوں نہیں دیا، میں نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔ تو کوشش کیا کریں لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی باتوں کو دل میں نہ رکھا کریں، بلکہ ایک کان سے سنا کریں، دوسرے کان سے نکال دیا کریں۔ بس یہ سوچا کریں کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے سٹریس نہیں لینا، آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا ہے، آپ نے اپنے دل کو خوشگوار رکھنا ہے۔ جب آپ سٹریس لیتی ہیں، آپ کے چہرے پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، آپ کے چہرے پر ایک ہارڈنس سی آ جاتی ہے، بالکل بھی آپ کے چہرے پر کیوٹنس نہیں رہتی۔ ہر وقت سٹریس لینے سے نا آپ اپنی ایج سے جو ہے بڑی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا فیس اس طرح سے دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ شاید بہت بڑی ایج کی ہیں جو آپ اتنا زیادہ سٹریس لیتی ہیں۔ اور ہر وقت ٹینشن کی باتیں کرنے والوں سے نا لوگ تنگ آ جاتے ہیں، لوگ اکتا جاتے ہیں، لوگ اسی کی بات سنتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جس سے انہیں موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنا سٹریس، اپنی ٹینشن اپنے پاس رکھا کریں، بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھا کریں، تھوڑی دیر کے لیے باتوں کو سوچا کریں، بس ذہن سے، دل سے نکال دیا کریں، کیونکہ ان مسئلوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، لوگوں کے رویوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ ختم نہیں کر سکتی۔ جو ٹائم آپ لوگوں کے رویوں کو سوچنے پر لگاتی ہیں نا، اگر وہی ٹائم آپ اپنے آپ پر لگائیں نا، تو آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ ٹپ نمبر 5، کہ جب آپ نے صبح اٹھنا ہے تو اپنے فیس کو ٹھنڈے پانی سے واش کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اپنے فیس کو گرم پانی سے واش نہیں کرنا، چاہے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، فیس کو ٹھنڈے پانی سے ہی واش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 15 سے 20 منٹ کے لیے ٹائم نکال کر ایکسرسائز یا واک لازمی کرنی ہے۔ ایکسرسائز یا واک سے آپ کے اندر گھر کے کاموں کی بھی انرجی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو زیادہ فریش فیل کریں گی۔ ٹپ نمبر 6، آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا مکمل طور پر ایک ہی جھٹکے میں لائف سٹائل چینج کر دیں، آہستہ آہستہ آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، اپنی ڈریسنگ سینس کو امپروو کرنا ہوگا، اپنے فیشن کو امپروو کرنا ہوگا، اپنی ہیئر سٹائلنگ کو امپروو کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے ایک ہی ہیئر سٹائل بنا رہی ہیں، کہیں پارٹی پر جا رہی ہیں، کہیں گیدرنگ پر جا رہی ہیں، کہیں شادی پر جا رہی ہیں تو آپ اپنا ایک ہی ہیئر سٹائل بنا رہی ہیں۔ کبھی کبھی ڈیفرنٹ لک کیا کریں، کبھی کبھی جو ہیئر سٹائل آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر سوٹ نہیں کر رہا، وہ بنا کر دیکھا کریں، شاید جو ہے آپ پر سوٹ کر جائے۔ اب لائف سٹائل آپ اس طرح چینج کر سکتی ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ اپنا خیال کر سکتی ہیں، اپنی سکین کیئر کر سکتی ہیں، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی کیئر کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے نیلز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو آپ ان کو ایک اچھی شیپ دے سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ ہماری پرسنالٹی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اگر خوبصورت لگ رہے ہیں تو
تو ہم مکمل خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جوتا بہت زیادہ اچھا پہنا ہوا ہے اور آپ کے پاؤں جو ہیں بالکل اچھے نہیں لگ رہے، کلر بہت زیادہ ڈل ہوا ہے، یا آپ کے نیلز بہت زیادہ یلو ہوئے ہیں یا بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، کوئی شیپ نہیں آپ نے دی ہوئی۔ جتنا بھی مہنگا آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے نا، وہ آپ کی پرسنالٹی پر بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا ہوگا۔ بس آپ اپنی ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے سٹارٹ لیں اور اپنے لائف سٹائل کو آہستہ آہستہ چینج کرتی جائیں۔ اپنے لائف سٹائل کو اپنی پہچان بنا لیں۔ لوگ آپ کے ڈریسنگ سینس سے، آپ کے فیشن سے، آپ کی ہر ایک چیز سے آپ کو پہچانیں۔ ٹپ نمبر 7، مسکرانا سیکھیں، شکریہ کہنا سیکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر پازیٹیو انرجی لا سکتی ہیں۔ ٹپ نمبر 8، سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کیا کریں، کیونکہ جب ہم موبائل کا استعمال رات کو زیادہ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہماری آنکھوں پر ڈارک سرکل بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ 7-8 گھنٹے کی نیند لازمی لیا کریں۔ ٹپ نمبر 9، اپنے گولز سیٹ کریں، زندگی میں اپنے لیے کچھ کریں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ کریں۔ اور جناب ٹپ نمبر 10 یہی ہے کہ پازیٹیو رہا کریں، ٹینشن نہیں لیا کریں، لوگوں کی باتوں کو نہیں سوچا کریں، خوش رہا کریں، لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں اور میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کیا کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آج کی لک۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، لائک کرنا نہیں بھولنا۔ مجھے دیں اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔